کیا آپ جانتے ہیں حالت قادری کہ عبادت گزار ترین بندہ میرے نزدیک کون ہے؟ تم جانتے ہو؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ عابد ترین شخص کون ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا یا رب، میں نہیں جانتا، یا رب لا، پروردگار عالم کا خطاب ہوا۔ میرے نزدیک عابد ترین شخص وہ ہے جس کے اندر 7 خصلتیں ہوں، 7 خصوصیات ہوں، وہ عابد ترین شخص ہے، عبادت گزار ترین شخص۔ پہلی خصلت کیا ہے؟ فرماتے ہیں تقوی و پرہیزگاری اس کا شعار ہو، گناہ نہ کرے، مانے از گناہ ہو، ایسا تقوی جو مانے از گناہ ہو۔ بعض متقی ہوتے ہیں نا ظاہر بین، تو ظاہری طور پر تقوی ہوتا ہے، اندر آلودگیاں ہوتی ہیں، جب گناہ کا موقع آتا ہے تو جھپٹ پڑتے ہیں۔ تو وہ کیا تقوی ہوا؟ مولا کائنات نے اتنی ڈیٹیل اور تفصیل بتائی ہے نہج البلاغہ میں تقوی کی، متقین کی، اس میں وارد نہیں ہونا چاہتا، لیکن اتنا ہر ایک کو علم ہے کہ شریح نامی شخص حمام کے نام سے جو مشہور تھا، ایک مرتبہ اس کی چیخ نکلی اور جو ہی گرا جاں بحق ہو گیا۔ تقوی کی جب امام نے تفصیلات بتانا شروع کی، چند ایک الفاظ جو میرے ذہن میں ہیں، فرماتے ہیں ترا احد منہم، تم اگر متقی کو دیکھنا چاہتے ہو، لہو قوتن فی دینن و حزمن فی لینن و ایمانن فی یقینن و تجملن فی فاقتن و صبرن فی شدتن۔ اگر متقی کو دیکھنا چاہتے ہو، دین میں اس کے قوت ہے، ایمان میں اس کے یقین ہے، ملتا جلتا ہے تو بڑے وقار کے ساتھ ملتا جلتا ہے، تجملاً فی فاقتن، صبراً فی شدتن، اگر شدت اور سختی کی حالت میں ہے تو صبر کیے جا رہا ہے۔ ترا قلیلاً ظللہ خاشعاً قلبہ حریصاً دینہ میتتاً شہوتہ، تم متقی کو دیکھو گے بڑی قلیل اس کی غذا، بہت کم استراحت کرنے والا، بہت کم نیند کرنے والا، اور اپنی خواہشات کو مٹانے والا، میتتاً شہوتہ حریصاً دینہ۔ تم متقی کو دیکھو گے بڑی کم غذا کھائے گا، اپنی خواہشات پر قابو پانے والا، فی الزلازل وقور فی المکارہ صبور فی الرخاء شکور۔ تم متقی کو دیکھو گے جب زلزلوں پر زلزلے آئیں تو پھر اس کا متقی کا وقار دیکھو، فی الزلازل وقور فی المکارہ شکور، جب نعمتوں پر نعمتیں عطا ہوں تو اس کے شکر کے سجدے دیکھو۔ کیا کمال ہے! مولا کائنات فرماتے ہیں جب مصیبتوں کے پہاڑ اس پر ٹوٹے تو پھر اس کی صبر کی انتہا دیکھو۔ فرماتے ہیں متقی کا کمال یہ ہے، لا یخرج من الحق ولا یدخل فی الباطل، حق سے خارج نہیں ہوتا اور باطل میں داخل نہیں ہوتا۔ یہ متقی کا کمال ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ نے کہ تقوی ایسا جو مانے از گناہ ہو۔ شہید مطہری کا بڑا بہترین جملہ ہے، خدا نے ان کو
درجہ شہادت پر فیض کیا ہے۔ ایک عالم بزرگوار ایران کے استاد شہید مطہری اللہ مقام، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، فرماتے ہیں تقوی آن نیست کہ انسان گناہ نہ کند۔ فرماتے ہیں تقوی یہ نہیں ہے کہ انسان گناہ نہ کرے، تقوی آن است کہ کنارے گناہ باشد گناہ نہ کند، گناہ کے مرکز میں رہ کر گناہ نہ کرے، یہ ہے تقوی۔ اگر میں یہاں امام بارگاہ میں مساجد میں رہتا ہوں کہ یہاں کی دیکھ بھال کرتا ہوں، پھر امکانات بھی نہیں ہے گناہ کے، میں پھر گناہ نہ کروں، میرا کیا تقوی ہے؟ مزہ تو تب ہے گناہ کے سارے اسباب موجود ہوں پھر گناہ نہ کرے انسان، یہ ہے تقوی۔ یہ پہلی بات، تقوی ایسا کہ مانے از گناہ ہو۔ دوسرا فرماتے ہیں سکوت، خاموشی ایسی ہو کہ بیہودہ کلام اس سے سرزد نہ ہو، اس لیے سکوت اور خاموش رہ جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی کی غیبت کر بیٹھوں، کوئی گناہ مجھ سے سرزد ہو جائے۔ بعض لوگ آپ دیکھے ہوں گے نا بڑی کثرت سے کلام کرتے ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں من کثر کلامہ کثر خطاؤہ، جو زیادہ باتیں کرتا ہے اس سے خطا بھی زیادہ سرزد ہوتی ہے۔ من کثر کلامہ کثر خطاؤہ، من کثر خطاؤہ قل حیاؤہ، جس سے خطائیں زیادہ سرزد ہوتی ہیں اس کا حیا کم ہو جاتا ہے۔ من قل حیاؤہ قل ورعہ، جس کا حیا کم ہو جائے اس کا تقوی کم ہو جاتا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں من قل ورعہ، جس کا تقوی کم ہو جائے، فرماتے ہیں ماتا قلبہ، جس کا تقوی کم ہو جائے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ من مات قلبہ دخل النار، اگر جس کا دل مردہ ہو جائے پھر وہ جہنم میں ہی جائے گا۔ یہ سکوت، خاموشی، کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ کر بیٹھے باتوں بات میں، اپنی زبان سے، اس زبان پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں تیسرا خشیت، خوف الہی ایسا ہو جس خوف کی وجہ سے اس کے آہ و بکا میں، اس کے راز و نیاز میں یا آنسو بہانے میں زیادتی ہو۔ خشیت الہی اتنا ہو کہ راتوں کو اٹھ کر خدا کی بارگاہ میں گریہ کرے۔ مولا کائنات کے بارے نہیں ملتا، امیر شام کے دربار میں، امیر تو نہ کہوں، حاکم شام کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، ولو شقی القلب تھا یہ انسان، اس نے کہا کہ تو چاہنے والا ہے علی کا، مجھے علم ہوا ہے، تو مجھے علی کی عبادت کے بارے بتا۔ زرار کھڑا ہو جاتا ہے، زمرہ سبابی کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے فاشہد لقد رایتہ فی مواقفہ، میں نے ایک مقام پر علی کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ کس حالت میں دیکھا، کس وقت دیکھا؟ کہتے ہیں اس حالت میں دیکھا لقد ارخى اللیل سدولا، جب تاریک نے اپنا سیاہ پردہ اوڑھ لیا تھا، میں نے علی کو دیکھا اس حال میں قائم فی محراب ہی، محراب عبادت میں کھڑے ہوئے تھے، اور قابضا لحیتہ ہی، اپنی ریش مبارک کو تھامے ہوئے تھے۔ یتململ تململ السلیم یبکا بکا الحزین، خدا کی بارگاہ میں اس طرح تڑپ رہے تھے جس طرح سانپ کا ڈسا تڑپتا ہے۔ یتململ تململ السلیم یبکا بکا الحزین، ایک غم زدہ انسان کی طرح آہ بکا کر رہے تھے خدا کی بارگاہ میں، اور کہہ رہے تھے یا دنیا غری غیری،
اے دنیا جا کسی اور کو دھوکہ دے، طلاق تو کے سلاسم، میں نے تجھے 3 مرتبہ طلاق دے دی، لا رجعۃ فیہا، جس طلاق کے بعد رجوع بھی ممکن نہیں۔ آہ آہ، آخر میں فرماتے ہیں ہائے ہائے علی کے پاس زاد راہ تھوڑا ہے، قلت زاد و طول طریق، علی کے پاس زاد راہ تھوڑا ہے، راستہ بہت طولانی ہے۔ کون کہہ رہا ہے خدا کی بارگاہ میں؟ وہ کہہ رہا ہے جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری نظر آتی ہے، وہ خدا کی بارگاہ میں قلت زاد، ہائے علی کے بعد زاد راہ تھوڑا ہے، راستہ طولانی ہے۔ پتہ نہیں وہ علی کون سا زاد راہ چاہتے ہیں؟ علی کے پاس کوئی زاد راہ کی کمی ہے؟ لیکن ہمیں درس دے رہے ہیں، ہمیں سبق دے رہے ہیں، اپنی عبادتوں پر نہ اتراؤ، گھمنڈ نہ کرو، غرور نہ کرو، جتنا بھی ہو سکے اپنی عبادت کو کم تصور کرو ایسے خدا کی بارگاہ میں۔ گویا کہ ہمیں سبق سکھا رہے ہیں امام علی علیہ السلام، ورنہ ان کے پاس عبادت کی کوئی کمی ہے؟ بس عزیزو دوستو سمجھو ان باتوں کو، یہاں تک کہ پھر فرماتے ہیں یہ تیسری بات کہ خدا کے بارے میں خشیت الہی، پھر فرماتے ہیں چوتھی، حیا ایسا ہو کہ خلوت میں تنہائی میں خدا سے شرم کرے گناہ کرتے وقت۔ یہ چوتھی خصلت ہے عبادت گزار کی، تنہائی میں بھی اس کی عبادت ہو، تنہائی میں بھی حیا ہو، حیا خدا کے سامنے شرم و حیا کرے، گناہ نہ کرے۔ بس حیا بھی ایسا ہو، حیا کی حقیقت آپ کو بتلا دوں، حیا کی حقیقت یہ ہے کہ اپنے دل کو اس بات کی طرف متوجہ کرے کہ میں ایک لحظے کے لیے بھی، ایک پلک جھپکنے کے لحظے جتنا بھی، میں خدا سے غائب نہیں ہوں۔ یہ حیا کی حقیقت ہے۔ بس یہی ہے کہ ایسا انسان بے حیا ہے جو لوگوں کے سامنے تو شرم کرے لیکن خدا کے سامنے شرم نہ کرے، بے حیا۔ بس آگے فرماتے ہیں کہ قناعت کرے انسان، کھانے پینے کی قناعت کرے، اور فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ جو دشمن ہو، دشمن دنیا کو دشمن جانے، یہ دشمن ہے، خدا کی نگاہ میں بھی دشمن ہے۔ دنیا کا فریفتہ نہ ہو، مال و متاع کا فریفتہ نہ ہو۔ جو لوگ مال و متاع کے فریفتہ ہیں، دیوانے ہیں مال و متاع کے، وہ اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتے، نہ خمس دیتے ہیں نہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اللہ کے بھی حقوق ہیں، در حقیقت وہ اللہ کے جو حقوق ہیں وہ غریب و غربا کے حقوق ہیں۔ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، سورہ زاریات، اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے مومنین کے اموال میں حق ہے، کس کا؟ فی اموالہم حق للسائل، یعنی غریب غربا لوگوں کا، والمحروم، اور محروم طبقے کا حق ہے امراء کے پاس۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے جن کو اللہ نے زیادہ مال و متاع اور دولت و ثروت دی ہے وہ خدا کی نگاہ میں بڑے شرافت والے اور بڑے اکرام والے بندے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور جن کو غریب رکھا ہے، جن کو محروم رکھا ہے، ایسا نہیں ہے وہ خدا کی نگاہ میں پسندیدہ نہ ہوں یا وہ خدا کی نگاہ میں ذلیل و خوار ہوں، ایسا نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں اس کو زیادہ ثروت دے کر اس کو امتحان میں ڈالا ہے کہ کتنے غریبوں کی غریب پروری کرتا ہے، اور اس کو نہ دے کر امتحان میں ڈالا ہے کہ کتنا صبر کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کوئی ایک شخص بھی ثروت مند، دولت مند
ایک شخص بھی جنت میں بہشت میں نہیں جا سکتا تھا جب تک فقراء نہ ہوتے۔ یہ فقیروں اور فقراء اور غریبوں کی وجہ سے ثروت مند بہشت میں جائے گا۔ امام فرما رہے ہیں کہ دولت، یہ دنیا بس یہ پسندیدہ نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں۔ اس طرح آخری فرماتے ہیں نیکوکار لوگوں کو دوست رکھو، جو مساجد میں آئیں ان کو دوست رکھو، جو نیک لوگ ہیں ان سے دوستی کا دم بھرو، کیونکہ اللہ نیکوکار لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ تم نیکوکار لوگوں کو دوست بنایا کرو۔ لوفر لیفنٹر لوگوں کو، یہ نوجوانوں کو میرا خطاب ہے، آوارہ قسم کے لوگوں کو دوست مت بناؤ ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ پھر کہیں ایسا نہ ہو لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ آخر قیامت والے دن شخص کہے گا کاش کہ میں مٹی ہوتا، اس شخص کو اپنا دوست نہ بناتا جس نے مجھے گمراہی کے گڑھے میں دھکیل دیا ہے۔ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، پناہ کے خواستگار ہیں، دعا طلب کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو ائمہ کی سیرت اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقط ایک مسئلہ سماعت فرما لیں جو میں محسوس کرتا ہوں، یا یہ ہے کہ بعض لوگ بھی مجھے کہتے ہیں کہ آپ امام جماعت سے یا پیش نماز سے مقدم نہ ہوا کریں، رکوع میں پیش نماز چلا جائے آپ پھر اللہ اکبر کر کے مل جایا کریں، اٹھتے وقت بھی ایسے، سجدے میں بھی ایسے، کیونکہ آپ اقتدا کر رہے ہیں پیش نماز کی، تو مقتدی کا کام یہ ہے کہ پہلے وہ رکوع میں چلے جائیں، آپ یہ نہ ہو کہ ان سے پہلے رکوع میں چلے جائیں، یا وہ سجدے میں چلے جائیں تو پھر آپ سجدے میں جائیں، اٹھتے وقت بھی ایسے۔ اگر آپ فرض کریں وہ رکوع میں ہیں، آپ کھڑے ہو گئے، آپ کے لیے ضروری ہے دوبارہ رکوع میں جائیں، رکوع کو پا لیں، آپ کا دوسرا رکوع شمار نہیں ہوگا جماعت کی حالت میں۔ اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، آپ غلطی سے آپ نے سمجھا رکوع سے بلند ہو گئے ہیں پیش نماز یا دوسرے مقتدی، تو آپ غلطی سے اگر بلند ہو گئے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے لوگ ابھی رکوع کی حالت میں ہیں یا سجدے کی حالت میں ہیں، آپ دوبارہ رکوع میں چلے جائیں، آپ کا دوسرا رکوع شمار نہیں ہوگا، نہ ہی سجدہ آپ کا دوسرا اور تیسرا شمار ہوگا۔ اگر دوسرے سجدے سے آپ نے پہلے سر اٹھا لیا تو پھر آپ دوبارہ سجدے میں چلے جائیں، آپ کا تیسرا سجدہ شمار نہیں ہوگا۔ جماعت کی حالت میں یہ آپ احتیاط کیا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔